مختار محترم حضرات سید الشہداء، آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف لائے، صحابہ سکینہ طلحہ بن ہاشم، شباب الحسین، مولا عباس یاد میں اس فرش پر تشریف لائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کروں ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس پرسر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، یا آمین، اور ہمیں توفیق عنایت فرمائے زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لے سکیں۔ ایک صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ عزیزوں، تاریخ اسلام کا اگر جائزہ لیں تو حضرت آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش رہی ہے۔ عزیزوں، آج کی تاریخ جو ہے ہر ایک واقف ہے۔ میں مولا عباس کے فضائل کے کچھ پہلو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو میں پوری کوشش کروں گا ویسے ہی آپ کو مولا کے فضائل، ان کی شجاعت آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ تاریخ کا اگر جائزہ لیں، حضرت آدم جب حابیل کو قتل کر دیا گیا تو بڑے غمزدہ ہوئے، بڑے بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، دل ملول ہو گیا۔ دل میں ایک تمنا جاگی، ایک آرزو پیدا ہوئی، کون سی؟ خدا مجھے ایک فرزند عنایت فرما۔ کتنے برس کے ہوئے؟ 130 سال ہو گئے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے میرے معبود، میرے سکون کے لیے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پروردگار عالم نے حضرت ادریس، حضرت شیس جیسا بچہ عنایت فرمایا جو ہو بہو حضرت آدم کی شکل میں تھے۔ اس کے بعد تاریخ آگے بڑھی، حضرت ابراہیم کا دور آیا۔ عزیزوں، کچھ تمہیدی جملے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مولا کے فضائل آپ کی خدمت میں۔ جناب ابراہیم کا دور آیا۔ پہلے جناب ابراہیم نے حضرت سارہ سے شادی کی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے 85 برس کے ہو گئے، بدن کمزور پڑ گیا، ہڈی میں ذوب آ گیا۔ اس کے بعد تمنا دل میں آئی، ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک آرزو آئی، اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، رب حبلی من الصالحین۔ پوری توجہ، قرآن مجید میں پروردگار کی بارگاہ میں بیان فرمایا، رب حبلی، اے میرا پروردگار، اے میرے معبود، مجھے ایک فرزند صالح عنایت فرما۔ تو پروردگار نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ بیان فرمایا، اے میرے ابراہیم، اے میرے خلیل، میں نے تمہیں بشارت دی، ایک بہترین بچہ عنایت فرمایا۔ جناب اسماعیل کی صورت میں تاریخ کا اور جائزہ لیا، آگے بڑھے، جناب موسیٰ کا دور آیا۔ پروردگار نے کہا، اے موسیٰ، فرعون بہت شریر ہو گیا ہے۔ پوری توجہ عزیزوں، فرعون بہت شریر ہو گیا ہے، جاؤ اس کو واعظ و نصیحت کرو۔ جناب موسیٰ کے دل میں خواہش جاگی، پروردگارا، میں نے اس کے ایک سپاہی کو مکہ مارا تھا، واصل جہنم ہو گیا،
پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے. عزیزوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کا امتحان ہوا تو شعلے کو ہاتھ میں لیا، ید بیضا بنا، زبان پہ رکھا، کلیم اللہ کہلائے، لعنت پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے دعا کی، کس لیے؟ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے میرا پروردگار میری پشت پناہ کے لیے. اور اس کے پہلے کیا کہا؟ عقدۃ من لسانی وَيَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دے میری پشت پناہی کے لیے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے. پروردگار نے کہا ہے موسیٰ میں نے تمہارے بھائی کو وزیر قرار دیا. اس کے بعد عزیزوں حضرت زکریا 85 برس کے ہو گئے، بیوی بانجھ کا شکار ہو گئی، اتنے لاغر. لیکن پھر کیا ہوا عزیزوں؟ جناب زکریا نے خواہش ظاہر کی، تمنا کی، آرزو کی، اے میرے معبود مجھے ایک فرزند عنایت فرما. پروردگار نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زکریا انا نبشرک اسمہ یحییٰ. بیان فرمایا اے میرے زکریا میں نے تمہیں بشارت دی ایک فرزند کی جس کا نام یحییٰ ہے. اس سے پہلے وہ نام کسی نے نہیں سنا. پوری توجہ عزیزوں، یہاں تک کہ بات اب سلطان انبیاء کی آتی ہو. ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ محمد وآل محمد. اب جناب ختمی مرتبہ نے پروردگار سے بیان فرمایا وَاجْعَلْنِي سُلْطَانًا نَصِيرًا رب حب لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو پروردگار نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب میں نے تمہیں علی کی صورت میں سلطان نصیر عنایت فرمایا. ذرا غور کریں، پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر تاریخ کا جائزہ لیں گے تو حضرت آدم نے دعا کی کس کے لیے؟ اپنے لیے. پروردگار نے شیش عنایت فرمایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بچے کی طلب کی کس کے لیے؟ اپنے لیے، حضرت اسماعیل کی صورت میں. اس کے بعد حضرت زکریا نے اپنے لیے دعا کی کس کے لیے؟ یحییٰ کی شکل میں جو ان کا فرزند. اس کے بعد جناب موسیٰ نے دعا کی کس کے لیے؟ اپنے لیے. کیا؟ وزیر چنا. پروردگار نے ہارون دے دیا. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے بھی اپنے لیے چنا. پروردگارہ سلطان نصیر عنایت فرما. عزیزوں نبوت تمام ہوئی، امامت کا سلسلہ شروع ہوا. نبوت نے اپنے لیے طلب کیا، اب امامت نے بھی دو ہاتھ بلند کیے. پوری توجہ عزیزوں، اب امامت نے ہاتھ بلند کیے. کس نے ہاتھ بلند کیے؟ جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو. ہاتھ پھیلاتے ہوئے کپکپا رہے تھے، لرز رہے تھے. عزیزوں تاریکی کے پردوں نے یہ بیان فرمایا وہ علی جو کسی کے سامنے نہ بھی گڑ گڑایا نہ رویا، ابر بہار کی طریقے سے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہاتھ کپکپا رہے تھے. پروردگار کی بارگاہ میں تو ہاتھ بلند کر کے کہا اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، مجھے ایک بچہ عنایت فرما جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے. اب عزیزو جیسے ہی
مولا علی نے دعا کی. ابھی تک سبھی نبیوں نے اپنے لیے دعا کی, امامت نے حسین کے لیے دعا کی. اب جیسے ہی دعا ہوئی, پروردگار عالم نے مولا علی کو عباس جیسا فرزند فرمایا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پوری توجہ. اب جیسے ہی مولا عباس جناب ام البنین کی آغوش میں آئے, تاریخ گواہ ہے عزیزوں, امام نے کس لیے طلب کیا؟ امام حسین کی نصرت کے لیے. اور مولا عباس نے اپنی پیدائش سے لے کر وفا کو شروع کر دیا. اگر تاریخ کی ورق گردانی کریں گے, عقل کے اوپر ذرا زور دیں گے, تو پہلی شعبان کو کون آیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور 3 شعبان کو امام حسین آئے. 4 شعبان کو مولا عباس دنیا میں آنے کے بعد بتا دیا, میں جیسے ہی دنیا میں قدم رکھا وفا کے سلسلے کو شروع کر دیا. واہ 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 واہ. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب ام البنین کی آغوش میں مولا عباس آئے. جب کسی کے وہاں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے, ماں بڑی خوش ہوتی ہے. لیکن عزیزوں, جناب ام البنین کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نہیں تھے, غمزدہ تھی. مولا علی نے دیکھا, کہا ام البنین یہ تو میری دعاؤں کا ثمر ہے, تمہیں مسکرانا چاہیے. مسکرا کیوں نہیں آئی؟ آپ کے چہرے پہ خوشی کیوں نہیں؟ اب جیسے یہ کہا, جناب ام البنین نے کہا, اے میرا آقا, جب سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے اپنی آنکھوں کو نہیں کھول رہا. آنکھوں کی نہ کھولنے کی وجہ سے بی بی کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو گئی. بی بی سے مولا علی نے کہا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بچہ میری آغوش میں دے دو. اب جیسے ہی مولا علی کی آغوش میں مولا عباس آئے, عزیزوں جب بچہ سیدھا ہوتا ہے تو انگڑائی لیتا ہے. جیسے ہی مولا علی کے ہاتھوں میں مولا عباس نے انگڑائی لی, مولا علی نے ہاتھ کو چوم کے کہا, یہ میرا بیٹا عباس ہے. جیسے ہی عزیزوں یہ کہا, ایک اور بات بتا چلو عزیزوں, عربی لغت میں شعر کے کئی معنی ہوتے ہیں. الگ الگ حالات میں الگ الگ نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے. جب وہ الگ الگ حرکتیں اور سکنات کرتا ہے, حرکات اور سکنات کرتا ہے, اسی عالم میں اس کے نام کو لیا جاتا ہے. جب مطلق شعر ہو مکمل طریقے سے تو اسے اسد کہا جاتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں, مطلق شعر کو اسد کہا جاتا ہے. جب غرا رہا ہو, چنگار رہا ہو, اس کا منہ کھلا ہو, اس کے دانت ظاہر ہو, تو اسے لیس کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد عزیزوں جب شیر دوڑ رہا ہو تو غضنفر کہتے ہیں. پوری توجہ, جب شیر دوڑ رہا ہو اسے غضنفر کہتے ہیں, اور جب شیر چیر پھاڑ کر رہا ہو تو زرغام کہتے ہیں. مولا علی نے خیبر میں کہا تھا, میرا نام زرغام ہے, چیر دوں گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساتھ دیتے رہیے مولانا کا ساتھ دیجیے آپ لوگ. یا یا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزوں
اتر جائے. صلوات اب جیسے ہی مولا عباس نے مولا علی کے ہاتھوں میں انگڑائی لی، مولا نے کہا یہ میرا بیٹا عباس ہے. اور اس کے بعد گھبراؤ نہیں. مولا نے کہا اے بیٹا حسین ادھر آؤ. اب جیسے ہی امام حسین کی آغوش میں مولا علی نے دیا، جملے بدل کر کہو رحلِ امامت میں وفاؤں کا قرآن جیسے پہنچا، وفا کے قرآن نے امامت کی رحل کی مشام کو سونگھا، اپنی آنکھوں کو کھول دیا. مولا نے پہلی وفا دکھائی جب دنیا میں آئے تو امام حسین کی زیارت کی. جب دنیا سے گئے آخری نظر بھی امام حسین پہ پڑی. صلوات بھیجے. یہاں سے پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ پہلو ضرور بیان کروں گا. اب ادھر مولا عباس کی تربیت ہو رہی ہے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ مولا عباس جیسے ہی 9 برس کے ہوئے، 9 برس میں مولا علی نے جنگ کے تمام حرب کو سکھا دیا. تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، تبر کس طریقے سے چلایا جاتا ہے، تلوار کو کیسے چلایا جاتا ہے، تیروں کو کیسا چلایا جاتا ہے. 9 سال کی عمر میں امام نے جنگ کے تمام حرب کو سکھا دیا. اور عزیزوں، مولا عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہو، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہو، صرف مولا تلوار کو لے کے گھومے گے. مولا کے قریب کوئی تیر نہیں آئے گا، سب کٹ کٹ کے گریں گے. اور عزیزوں، جب ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھا دیتا ہے تو اس کا امتحان لینا بھی چاہتا ہے. پوری توجہ. اب عزیزوں، مولا نے بھی چاہا میں اپنے بیٹے کا امتحان لوں، کس قابل ہو گیا ہے کہ نہیں. جناب ام البنین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے ام البنین، میں یہ چاہتا ہوں میرا عباس دیکھوں امتحان میں کامیاب ہوگا کہ نہیں. جناب ام البنین بڑے اطمینان سے ایک جملہ ادا کیا، کہا مولا مجھے آپ کے خون اور اپنے دودھ پہ فخر ہے، امتحان میں کامیاب ضرور ہوگا. جیسے یہ کہا، اب عزیزوں مولا علی نے کہا عباس کو بلاؤ. اب جیسے ہی عزیزوں مولا عباس آئے، نگاہوں کو جھکایا، 2 زانوں ہو کے بیٹھ گئے. مولا علی نے حکم دیا. عزیزوں یہ احترام ہے مولا عباس کا، آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہے. مولا علی نے کہا میرے لال، شیر خدا کے شیر ہو، کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد میں کہا عباس تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہا بابا جو ہو، کہا جاؤ فلاں باغ میں باغبانی کرو، اس باغ میں کوئی آنے نہ پائے، تمہیں پوری اجازت ہے. اسے قتل کر دینا، اسے کاٹ دینا، لیکن باغ کے اندر نہ جائے. اب مولا عباس نے تلوار کو نکالا، گھوڑے پہ سوار ہوئے باغ کی طرف چلے.
اب جیسے ہی باغ کی طرف چلے ہوا تھم تھم کے چلنے لگی، عباس آ گئے، آج غیظ میں ہے۔ اجنہ نے کہا رک جاؤ، باغ میں جانے کی جرأت نہ کرنا، عباس کو کھلی چھوٹ ملی ہے، کاٹ ڈالے گا۔ نہ کوئی انسان آ رہا تھا، نہ کوئی جنات آ رہا تھا، ہوا تھم تھم کے چل رہی تھی۔ آج عباس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کھلی تلوار ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اب عزیزوں، مولا عباس باغ کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ رات کا ایک پہر ختم ہوا، دوسرا پہر شروع ہوا۔ اب جیسے ہی دوسرا پہر ختم ہوا، کیا دیکھتے ہیں مولا عباس؟ ایک گھڑ سوار چلا رہا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک گھڑ سوار چلا رہا ہے۔ مولا عباس نے دور سے جیسے ہی دیکھا، للکار کے کہا باغ کے قریب نہ آنا، آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، آج تلوار نیام کے باہر ہے۔ اب جیسے ہی کہا، لیکن آنے والے سوار پہ ان باتوں کا کچھ اثر نہیں پڑا، اور قریب ہوا، یہاں تک کہ باغ میں داخل ہو گیا۔ اب جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، مولا عباس کو غیظ آ گیا۔ آنے والے نے کہا او عباس، تم میں اتنی قدرت، اور یہ کہہ کے ایک پیڑ کو اس طریقے سے ہلایا جیسے کوئی ایک بچہ تنکوں کو اٹھا کے ہلا دے۔ مولا عباس نے جیسے یہ دیکھا، کہا کہ اس کی شجاعت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کوئی عام بہادر نہیں ہے، لیکن ادھر بابا کا حکم تھا، پوری توجہ کی طاقت جواب دے رہی ہے، اگر آپ نہیں ساتھ دیں گے تو پھر اس طریقے سے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اب مولا عباس نے کہا کہ میرے بابا نے کہا ہے، اب تلوار نکالی، دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر سے تلوار چل رہی ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے، تلوار تلوار میں ٹکرائی، چنگاریاں ابھری، اور اس کے بعد عزیزوں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے، کیا کہنا، خدا بھی ایسے عالم میں راوی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ سلوات بھیج دے عزیزوں، اس باغ کے ایک طرف ایک عرب کا مکان تھا، اور مکان میں عرب نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ، باغ کے اس طرف ایک کمرہ ہے، وہاں پہ کچھ آٹا رکھا ہوا ہے، جلدی سے لے آؤ، دیری نہ کرنا، بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ کہہ کے اس نے بھیجا۔ اب اس کی خاتون آئی، جیسے ہی باغ میں داخل ہوتی ہے، ایک عجب منظر دیکھتی ہے کہ دو شیر ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس نے کبھی جنگ دیکھی ہی نہیں تھی، تلوار کس طریقے سے چلائی جاتی ہے، وار کس طریقے سے روکا جاتا ہے، اب وہ دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ سامنے والا تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلانے والا بھی ایک ہی طریقے کا ہے، تلوار کو روکنے والا بھی اسی انداز سے تلوار کو روک رہا ہے۔ تلوار سے ٹکرا رہی ہے، ٹکراتے وقت دونوں میں چنگاریاں پھوٹ رہی ہے۔ اب یہ منظر کو دیکھتے دیکھتے بہت دیر گزر گئی، اس کو بعد میں یاد آیا میرے شوہر نے مجھے آٹے کے لیے بھیجا تھا، اب گھبرا گئی، بے چین ہو گئی، پریشان ہو گئی، میں شوہر کو کیا جواب دوں گی۔ اسی اثنا میں دوڑتی ہوئی
اپنے گھر میں گئی۔ عزیزوں، شوہر عرب کا تھا، اس نے کہا تو نے اتنی دیر کہاں لگا دی، اب تو اتنی دیر میں آئی ہے، تیری سزائے موت ہے۔ اب جیسے یہ کہہ کے اس نے تلوار نکالی، عزیزوں یہ بھی عربی تھی، اس نے بھی تلوار نکالی، اس نے تلوار چلائی، اس نے وار کو روکا، وہ تلوار چلاتا گیا، یہ تلوار روک دی گئی۔ اب اس کی باری آئی، اس نے تلوار چلائی، وہ تلوار روک رہا ہے، بے چین ہے، پریشان حال ہے، روک نہیں پا رہا ہے۔ آخر میں ایک جملہ ادا کیا، اے عورت کیا ہو گیا ہے، تو تلوار چلانا نہیں جانتی، تو کسی جنگ میں نہیں گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں، لیکن جب تو نے آٹا بھیجنے کے لیے مجھے باغ میں بھیجا تھا، باغ میں ایک عجب منظر دیکھا، دو شیر تھے آپس میں جنگ کر رہے تھے، کہا اچھا یہ بات ہے چلو دیکھتے ہیں۔ اب عزیزوں وہ عرب آیا، آنے کے بعد ایک منظر دیکھ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دو شیر ہیں آپس میں جنگ کر رہے ہیں، کبھی وہ وار کرتا ہے تو وہ دوسرا روکتا ہے، دوسرا وار کرتا ہے پہلے والا روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے کبھی اتنے دلیر، اتنے بہادر، اتنے شجاع کبھی شیر دیکھے ہی نہیں، میں نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہی نہیں، پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ عزیزوں آنے والا بھی ادھر سے تھا، آنے والا بھی ادھر سے تھا، سامنے والا بھی ادھر سے تھا، اس کو اللہ نے بھیجا تھا، اس نے اللہ سے مانگ کے بلایا تھا۔ صلوات ہے ختم ہوا تھا، تیسرا پہر شروع ہوا تھا، ختم ہونے والا تھا۔ علی نے وار کیا، تلوار کو زمین تک لے کے آئے، زمین تک لے کے آنا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے تلوار کو اوپر اٹھایا، بازو میں ایک خراش پیدا کی، جیسے ہی صبح نمودار ہونے والی تھی وہ نقاب پوش واپس چلا گیا۔ اب ادھر مولا عباس باغ میں بیٹھ گئے، بیٹھ کے گریہ کرنے لگے۔ صبح نمودار ہوئی، لوگوں نے دیکھا، مولا عباس اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں بابا کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میں بابا کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، ماں سے کس طریقے سے باتیں کروں گا، میں بابا کی امیدوں پہ کھرا اتر نہیں سکا، میں بابا کی شجاعت کا ورثہدار بننا چاہتا تھا، ویسا نہیں بن سکا۔ عزیزوں لوگوں نے دیکھا کہ عباس گریہ کر رہے ہیں، جناب ام البنین کو کسی نے بتا دیا، جناب ام البنین دوڑی دوڑی آئی، اب جیسے ہی ماں کو دیکھا گریہ کرنے لگے، تڑپنے لگے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا ماں ایک بہادر آیا تھا، اس نے میرے ہاتھ پہ خراش پیدا کر دیا، یہ خراش نہ پیدا کرتا میرا سر قلم کر دیتا، میں فخر سے کہتا ایک بہادر کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن ماں ایک خراش پیدا کر کے چلا گیا۔ ماں نے کہا چلو بیٹا اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہا ماں بابا سے میں ملاقات نہیں کر سکوں گا، جیسا بابا چاہتے تھے میں ویسا نہیں کر سکا۔ اسی اثنا میں مولا علی آئے، اب جیسے ہی دور سے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، ڈاڑے مار مار کے گریہ کرنے لگے، کہنے لگے
بابا میں آپ کی شجاعت کا ورثہ دار بننا چاہتا تھا، جیسا آپ چاہتے تھے میں ویسا کھڑا اتر نہیں سکا۔ عزیزوں، مولا علی نے مولا عباس کو دونوں بازو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، ایک جملہ ادا کیا، بیٹا بہت بہادر ہو، بہت دلیر ہو۔ اور اس کے بعد مولا عباس نے کہا بابا ایک بہادر آیا تھا، ہاتھ میں خراش دے کے چلا گیا۔ مولا علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد ایک پیارا جملہ ادا کیا، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں اس فقرے پہ۔ اب جیسے ہی مولا علی نے یہ سنا، ایک جملہ ادا کیا، کہا بیٹا میں نے مرحب کو پچھاڑا، اندر کے 2 ٹکڑے کیے، خیبر کے قلعے کو 2 انگلیوں سے اٹھاڑ دیا، لیکن کبھی میرے ہاتھ نہیں کپکپائے، لیکن جب تجھ پہ وار کیا پہلی مرتبہ علی کے ہاتھ کپکپائے۔ صلوات بھیجے۔ سر کو جھکایا، کہا بابا آپ تھے، مجھ سے جسارت ہو گئی، بابا مجھے معاف کر دیں۔ مولا علی نے کہا بیٹا تم شجاعت میں بالکل ویسے ہی اترے جیسا میں چاہتا تھا۔ پوری توجہ عزیزوں، آخری مجمع تک یہ جملہ ضائع نہ جانے پائے۔ عزیزوں، مولا عباس کا سن 9 برس کا تھا، اس میں شجاعت کا یہ عالم، جس کے 9 برس کے سن کا یہ عالم ہو، اس کے 32 برس کے سن کا کیا عالم ہو۔ صلوات بھیجے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا بجھے گی آخری دم تک نہ تشنگی فرات، بجھے گی آخری دم تک نہ تشنگی فرات، یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی یزید کی فوجیں، ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت بچھا پڑھ لے ماشاءاللہ۔ یہ ہے مولا قمر بنی ہاشم۔ ایک جملہ زبان پہ آ گیا، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ قمر بنی ہاشم مولا کے لقب ہے، القاب بہت سے ہیں، ایک یہ بھی لقب ہے۔ جب آپ علم کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ نظر آتا ہے، پنجہ، اور پنجے کے اوپر ایک چاند نظر آتا ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اور عزیزوں، اگر کسی خاندان میں سب بدصورت ہو اور ان میں ایک خوبصورت پیدا ہو جائے تو دنیا کے تمام القاب اس کو دے دیے جائیں گے۔ کیوں؟ پورے خاندان میں ایک ہی خوبصورت ہے، اور جس کے وہاں سب خوبصورت ہو وہاں پہ قمر بنی ہاشم ہونا یہ خود ایک اپنے میں فضیلت۔ اور عزیزوں، جناب رسول خدا کے اجداد پردادا جناب ہاشم بہت خوبصورت تھے۔ عزیزوں، ہاشمی کی 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بنی ہاشم میں جو 3 خصوصیات تھی کسی میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جناب ہاشم رسول خدا کے جد میں سے ہیں، اور وہیں پہ امیہ بھی تھے۔ ہاشم اور امیہ 2 خاندان، بنی ہاشم بنی امیہ۔ بنی ہاشم میں 3 چیزیں بڑی خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ مشہور تھی۔ اس کے برخلاف بنی امیہ میں بھی
3 چیزیں تھیں. بنی ہاشم میں پہلی چیز بہت خوبصورت تھے. بنی امیہ میں اس کے برخلاف بہت ہی بدصورت تھے. بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں. اگر ایسے سنیں گے نہیں سنا پائیں گے. صلوات بھیج دے بلند آواز. بنی ہاشم میں خوبصورتی بہت مشہور تھی. بنی امیہ میں بدصورتی بہت مشہور تھی. دوسری چیز بنی ہاشم میں شجاعت کا ایک دبدبہ تھا. بنی امیہ میں بزدلی کا دبدبہ تھا. بنی ہاشم میں سخاوت کا بول بالا تھا. بنی امیہ میں لوٹنے گھسوٹنے کا طریقہ تھا. اور عزیزوں پہلے سے اگر دیکھا جائے جناب عبداللہ رسول خدا کے والد نہایت ہی خوبصورت تھے. لوگوں کی نظر پڑتی تھی. لوگ یہ کہتے تھے آسمان سے فرشتہ آ گئے. اتنے خوبصورت تھے. اور اس کے بعد عزیزوں رسول اللہ کے لیے تو کفار قریش جب دیکھتے تھے تو واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ اس سرزمین کا انسان نہیں ہے, یہ فلک پہ رہنے والا ہے. اس کے بعد جناب حمزہ بہت ہی نہایت خوبصورت تھے. مولا علی کے لیے تو خود رسول اللہ نے بیان فرمایا یا علی آپ 14ویں کے چاند کے جیسے ہیں. اب عزیزوں جس کے لیے خود رسول اللہ کہے, ہلال کسے کہتے ہیں؟ جو پہلی تاریخ کو چاند نکلے اسے ہلال کہا جاتا ہے. اور جو 14 تاریخ کو چاند نکلے 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے. اگر کسی کی خوبصورتی کو زیادہ بیان کرنا ہو تو مثال دی جاتی ہے یہ 14ویں کا چاند ہے. رسول اللہ جسے 14ویں کا چاند کہہ رہے ہو وہ خود کہہ رہا ہے ھذا قمر بنی ہاشم. عزیزوں یہ کس مقام پہ کہا؟ آخری بات عزیزوں پوری توجہ سے آخری بات اور اس کے بعد عبادت تمام. یہ کس مقام پہ مولا عباس کو لقب دیا؟ عزیزوں جنگ صفین تھی, گھماسان کا یدھ ہو رہا تھا. یہ وہ جنگ ہے کہ معاویہ مرتے مرتے مر گیا. آخری سانس تک بھی اس جنگ کو بھلا نہیں سکا. کیوں؟ اس جنگ میں مولا عباس نے وہ تیور دکھائے ہیں بچپنے کے عالم میں کوئی نہیں دکھا سکتا. ادھر مولا عباس اذن بغالی میدان میں آئے. ادھر عزیزوں آنے کا ایک انداز تھا. چہرے پہ نقاب تھی, بابا کی تلوار حمایت تھی, بابا کی سواری تھی. انداز بھی وہی جس طریقے سے علی چل رہے تھے. آنکھیں بھی بابا کی طرح بڑی بڑی آنکھیں تھی. دانت جب دبا لیتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. سامنے والا چاہے جتنا دلیر ہو عزیزوں مولا عباس کی آنکھوں کو دیکھ کے وہیں پہ مر جاتا تھا. اب عزیزوں اس عالم میں مولا عباس چلے. اب جیسے ہی آتے ہیں ایک منظر بدلا ہوا. معاویہ دور سے دیکھتا ہے, شہنشاہ کو حکم دیتا ہے کہ اس جوان کے مقابلے میں جاؤ. عزیزوں مولا عباس کی تاریخ کی کتابوں میں روایت موجود ہے, مولا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو شہنشاہ نے کہا اے معاویہ شام میں مجھے 1000 لشکر کے برابر لوگ سمجھتے ہیں. اگر اس جوان کے مقابلے میں جاؤں گا تو میری توہین ہوگی. جملے ادا کیے. تو عزیزوں اس نے کہا حکم کی تعمیل کرنا ہے. عزیزوں ایسے بہت تھک گیا ہوں, اگر آپ بھی ایسے سنیں گے تو پوری طریقے سے نہیں سنا سکوں گا. اب عزیزوں وہ کہتا ہے حکم کی تعمیل ضروری ہے, اس لیے میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں.
اب جیسے ہی اس کا بڑا بیٹا آیا، اپنی باپ کی شجاعت کے غرور میں اس نے حملہ کرنا شروع کیا۔ مولا نے حملے کو روکا، پہلے ہی حملے میں فضا میں اچھالا، اوپر گیا تو ایک تھا، زمین پہ آیا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے فرزند کو بھیجا، مولا نے دوسرے کو بھی واسطے جہنم کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے یہاں تک کہ 7 بچوں کو بھیجا، اس کے 7 بیٹے تھے، 7 کو بھیجا۔ 7 کو بھیجنے کے بعد جب وہ واصل جہنم ہو گئے تو اسے غصہ آ گیا، آگ ببولا ہو گیا اور اسی جوش میں آیا، اور آنے کے بعد چاہ رہا تھا میں اس جوان سے بدلہ لوں گا۔ اب جیسے ہی سامنے آیا تو ایک عجب منظر تھا۔ ادھر مولا عباس نے جیسے ہی اپنے دانتوں کو دبایا، آنکھوں میں سرخی پیدا ہوئی، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، میدان سے فرار اختیار کرنا چاہتا تھا۔ مولا نے اپنے رہبار کو فضا کے دوش پہ چڑھایا، ایک وار کیا، واصل جہنم کیا۔ پوری صفین کی جنگ میں ہر ایک کے لب پہ یہی جاری تھا، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ جیسے یہ سنا عزیزو، ایک وہیں پہ کھڑا تھا، دوڑتا ہوا مولا علی کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد کہتا، مولا آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں میدان میں علی علی ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے۔ مولا مسکرائے، کہا آقا لیکن انداز بالکل آپ کا ہے، جیسے آپ تحت الحنک لگا کے جاتے ہیں ویسے ہی وہ ہے۔ مولا آنکھیں ہو بہو آپ کے جیسی ہیں، بڑی بڑی۔ مولا اس کی آنکھ میں وہی تیور ہے جو آپ کی آنکھ میں تیور ہوتا ہے۔ مولا جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، اگر آپ اسے دیکھ لیتے ہیں تو وہ وہیں پہ گڑ جاتا ہے۔ مولا سواری بھی آپ کی ہے، تلوار بھی آپ کی ہے، مولا ہے کون؟ اب جیسے یہ جملے ادا کیے، مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا، جاؤ اس سے کہہ دو تجھے علی بلا رہا ہے۔ پوری توجہ، بس آخری 2-3 جملے، پوری توجہ عزیزوں، کہا جا کے کہہ دو تجھے علی بلا رہا ہے۔ اب وہ شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آپ کو علی بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا عباس پیچھے مڑے، راستہ بننا شروع ہوا، گھوڑے سے زمین پر آئے، تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اس انداز میں چل رہے تھے کہ تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، کیونکہ جو سامنے آ رہا تھا وہ واصل جہنم ہوتا جا رہا تھا۔ اب ادھر مولا عباس چلے، مولا کی خوبصورتی کا انداز یہ تھا کہ بال بڑے بڑے تھے، زلفیں لٹک رہی تھی، چہرہ بڑا گورا تھا، عمامہ لگائے ہوئے تھے، چہرے پہ نقاب تھی، آنکھیں بڑی بڑی تھی۔ دور سے آتا ہوا دیکھا، چوندوی کے چاند نے کہا، ہذا قمر بنی ہاشم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلند آواز سے صلوات ہے۔ جیسے ہی نقاب کو ہٹایا، ایک جملہ ادا کر دوں، 13 برس کے سن میں یہ لگ رہا تھا کہ ہو بہو علی جنگ کر رہے ہو۔ عزیزو، جو 13 برس کے سن میں علی بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیجو۔ بس آخری جملہ اور اس کے بعد عبادت تمام۔ شب عاشور جب مولا عباس یزیدی لشکر کا جائزہ لینے کے لیے نکلے،
اور وہاں سے واپس آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے اکبر گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ لشکر کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا صبح جیسے ہوگی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. ایک حصہ جو ہوگا اس پہ تیرا چچا جنگ کرے گا, اور جو ایک لشکر بچے گا اس کے 2 حصے کر دوں گا. ان میں جو ایک حصہ ہوگا بیٹا اکبر بس اسے تم روک کے رکھنا. اس کو بعد میں جو پہلے والا لشکر ہوگا اس کو واصل جہنم کر کے میں اس کو کنٹرول کروں گا, دونوں مل کے اس کو سنبھالوں گا. اور جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو اصحاب سنبھالیں گے, ہم دونوں مل کر ان کی مدد کریں گے. آپس میں گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا مولا عباس کا منصوبہ. لیکن عزیزوں اگر کربلا کے میدان میں مولا عباس کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو پھر جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا. جب مولا عباس گئے تھے ترائی سے لوگوں نے چھوڑ دیا اور بہت دور ہو گئے. ترائی کو چھوڑتے ہوئے نظر آتی یہ شجاعت تھی مولا عباس. اور روز عاشور جب حملہ اولا پہلا حملہ ہوا بہت اصحاب شہید ہوئے, دوسرا حملے میں بھی بہت سے شہید ہوئے. مولا عباس بار بار آتے تھے, مولا حسین سے کہتے تھے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. جیسے یہ جملہ ادا کیے امام حسین نے کہا کہ عباس آپ ہمارے لشکر کے حوالے خدا کو سوائے مضبوط کروانے کے. عزیزوں پوری کوشش کروں گا کہ امام کی شہادت مولا عباس کی شہادت بیان کروں. عزیزوں جب جناب محمد بھی شہید ہو کے آ گئے تو مولا عباس آتے ہیں اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. مولا حسین نے وہی جملہ بھائی عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. امام حسین سے مولا عباس نے کہا اب وہ لشکر ہی کہا جس کا میں علمبردار تھا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک دو جملے میں پہلے عرض کرتا چلو. مولا عباس کا بچپنا ہے. صحن میں دونوں بہنیں, ایک طرف جناب ام کلثوم ایک طرف جناب زینب اپنے ہاتھوں کو پکڑائے ہوئے مولا عباس کو صحن میں چلا رہی تھی. دور سے مولا علی آتے ہوئے دیکھا, مسکرا کے کہا بہنیں اپنے بھائی کو چلنا سکھا رہی ہیں. جناب زینب نے ایک جملہ ادا کیا, کہا بابا نہیں میں بھیا عباس کے سائے میں چلنا سیکھ رہی ہوں. ایک اور جملہ عرض کر دوں ماں کے حوالے سے. عزیزوں جب بشیر لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے بشیر نے کہا حسین قتل کر دیے گئے. جناب ام البنین کے کانوں میں آواز گئی, اپنے پوتے سے کہتی ہیں اے بیٹا میں کیسی خبر سنوں, چلو ذرا میرے ساتھ. آنکھوں میں کمزوری آ گئی تھی عزیزوں. اب بیٹے کے ساتھ جیسے چلتی ہیں اب اس کے پاس بشیر کے پاس آنے کے بعد کہتی ہیں اے بشیر کس حسین کی بات کر رہا ہوں؟ کہا آپ کے حسین کی بات کر رہا ہوں. کہا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میرا بیٹا عباس ساتھ میں تھا. بشیر نے ایک جملہ ادا کیا, کہا بی بی آپ کا عباس پہلے مارا گیا.
ایک شکی نے گرز مارا تھا. بیوی نے کہا نہیں, مجھے یقین نہیں آتا, تو عباس کی شجاعت کو نہیں جانتا, میں اس کی ماں ہوں. گرز کو 2 انگلیوں سے زمین پہ پٹک دیتا تھا. عزیزو, بشیر نے ایک جملہ ادا کیا, آپ ماں ہیں, نہیں سمجھیں گی. پہلے عباس کے بازو قلم کر دیے گئے, اس کے بعد گرز مارا گیا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب ازا. ادھر مولا عباس بار بار امام حسین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. عزیزوں, جب آخری بار مولا آئے ہیں نا, اس خیمے کے قریب کھڑے تھے جہاں پہ بہت زیادہ مشقیں رکھی ہوئی تھی. وہاں پر بچوں کی آواز آئی, ہائے پیاس, پیاس نے ہلاک کر دیا. خدا کوئی بندہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزیزوں, 7 محرم سے 13 تاریخ سے خیام حسینی میں پانی بند کر دیا گیا. آلاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اب جیسے مولا عباس اندر داخل ہوئے, کیا دیکھتے ہیں جناب سکینہ مشکوں کو اٹھا کر ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہیں. شاید کسی مشک میں کچھ بوند پانی ہو جو میری پیاس کو بجھا دے. عزیزو, جناب سکینہ نے کہا چچا عباس میں بہت پیاسی ہوں. عزیزو, مولا عباس نے کہا اے بیٹی میرے ساتھ آؤ, مشک کو بھی ساتھ لے کے آؤ. اب امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. مولا حسین نے کہا بھیا اب ایسے وسیلے کو لائے ہو, میں انکار نہیں کر سکوں گا, لیکن بھیا جانے سے پہلے بہن زینب کے پاس ہوتے جاؤ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب ازا. ادھر مولا عباس خیمے کے در پہ آنے کے بعد کہتے ہیں اے شہزادیو خدا حافظ, تم پہ میرا آخری سلام. اب جیسے اس صدا کو جناب زینب نے سنا, کہا بھیا عباس ذرا اندر آؤ. عزیزو, جناب زینب نے جیسے مولا عباس کو اپنے قریب بلایا, ایک بار کہا بھیا ذرا آنکھیں اوپر اٹھاؤ. مولا عباس اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے, کہتے تھے شہزادی گستاخی معاف. آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عزیزو, مولا عباس کا قد بہت بلند تھا. جناب زینب مولا عباس کے باہوں میں باہیں ڈال کے ایک جملہ عرض کرتی ہے, کہتی ہے بھیا عباس ایک بار میں اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے کندھوں سے ردا کا ہٹنا تھا. میرے بابا نے بازوؤں کا بوسہ لیا. میں نے پوچھا تو میرے بابا نے کہا بیٹی ایک ایسا وقت آئے گا انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. بھیا میں یہ سوچتی تھی جس کا بھائی عباس ایسا ہو اس میں کس کی مجال, وہ ان بازوؤں میں رسن باندھے گا. بھیا آج مجھے یقین ہو گیا ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اس کے بعد جناب زینب نے ایک آواز دی اور آواز دے کے کہتی ہے اے بیویو ذرا ادھر آ جاؤ. ارے جو میں نے آپ سے ردا کا وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو واپس لیتی ہوں, اس لیے کہ آج میرا بھیا عباس جا رہا ہے. مختصر کیا. عزیزوں, ادھر مولا عباس جیسے ہی پہنچے فرات پہ حملہ کیا, فرات سے پہرا ہٹا. مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو دریا میں داخل کیا. عزیزوں, مشک اتنا خشک تھا کہ پانی بھرنے میں مشک کو تر کرنے میں کچھ وقت لگا. اتنے میں تمام
عزیزوں قاتلان مولا عباس جمع ہو گئے اور عزیزوں جیسے ہی مولا عباس خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ظالموں نے حملہ کرنا شروع کر دیا نشیب سے ایک شقی نے وار کیا مولا کا ایک بازو قلم ہو گیا مولا نے پرچم کو دوسرے بازو میں تھاما دوسرا حملہ ہوا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب اعضا اس کے بعد آواز عزاداروں ساتھ نہیں دے رہی ہے بس مولا پرسہ قبول کر لیجئے ارباب اعضا نہ جانے اگلے سال یہاں پر کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا عزیزوں انہی آنکھوں نے اپنے سامنے موت دیکھی نہ جانے کون اٹھے باہر زندہ رہے نعرہ مولا کو پرسہ دے لے ارباب اعضا مولا نے مشق کو اپنے دانتوں میں دبایا تیزی کے ساتھ رہوار کو خیمے کی جانب لے جانا چاہتے ہیں مولا یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے پانی خیمے میں پہنچ جائے عزیزوں ادھر بسر سعد نے حکم دے دیا تیروں کی بارش کی جائے روایت کہتی ہے ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا پانی بہ گیا مولا عباس کی آرزو اس پانی کے ساتھ بہ گئی دوسرا تیر آنکھ میں لگا اور باب اعضا مولا عباس عزیزوں جب آنکھ میں تنکا پڑ جائے کچھ چیز پڑ جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے سب سے پہلے انسان کا ہاتھ آنکھوں کے اوپر جاتا ہے اور مظلوم مولا عباس نے چاہا کہ اس تیر کو آنکھ سے نکالے سر کو جھکایا دونوں گھٹنوں میں جیسے تیر کو لگانا چاہا ایک شقی نے گرز سے حملہ کیا مولا عباس کو سنبھلا نہ گیا زین سے زمین پر آئے ایک واحد شہید جب زمین پہ آیا ہاتھ موجود نہیں تھے سر کے بال آقا کو آواز دی اے آقا میری مدد کو آؤ اس آواز کو سننا تھا امام حسین نے اپنی کمر کو تھاما کمر کو تھامنے کے بعد ایک جملہ ادا کیا الان انکسر ظہری اے بھیا عباس آپ کے مرنے سے ارے تمہارے بھیا کی کمر ٹوٹ گئی بس آخری جملے عبادت تمام مختصر یہ ہوا مولا عباس کے سرحانے امام حسین پہنچے کچھ وصیتیں ہوئی مولا عباس نے وصیت کی آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا میں بچیوں سے شرمندہ ہوں عزیزو امام حسین نے بھی کہا اے بھیا عباس میری آخری خواہش ہے اسے پورا کر دو اے بھیا ساری زندگی آقا کہہ کے بلایا آخری بار بھیا کہہ کے بلاؤ عزیزو جیسے امام حسین نے یہ جملے ادا کیے مولا عباس نے کہا اے آقا اماں نے قسم دی اس جملے کو سننا تھا سرحانے سے ایک آواز آئی اے بیٹا عباس تجھے اماں زہرا کہہ رہی بھائی حسین کو ادھر لبوں پہ حسین کے ادھر لبوں پہ جیسے جملے آئے اے بھیا حسین روح قفص عنصری سے پرواز ہوئی ادھر مولا حسین علم کو لیا علم کو لے کے جیسے خیمے کے جانب بڑھے خیمے کے قریب جناب سکینہ کھڑی ہوئی تھی تمام بچوں کو آواز دی اے بچوں میرے قریب آؤ میرا چچا آ رہا سبھی کو پانی سے سیراب کرے گا جب علم قریب آیا علمدار تو نہیں علم آیا علاتاش آئے چچا
सदाए बुलंद हो गई। वाह